بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اوکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سپٹمبر، جس کو اردو میں ستمبر کہتے ہیں، اس کی 7 تاریخ اور گزشتہ روز 6 تاریخ تھی۔ پاکستان میں 6 ستمبر کو یوم دفاع منایا جاتا ہے۔ ہماری افواج نے 1965 میں اس تاریخ میں پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ غیبی امداد بھی ہوئی۔ پوری قوم جوش و جذبے کے ساتھ پاکستان سے دفاع کے لیے متحد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا۔ جنگ بہرحال جیسے کیسے ختم ہوئی، 17 روز جاری رہی تھی۔ کتنے علاقے فتح کر کے واپس کیے گئے۔ یہ ایک عالمی سیاست اور کتنے معاملات ہوتے ہیں جو عوام تک پوری طرح نہیں آتے، لیکن ہم اپنے مجاہدوں کو، وطن کی افواج کو، اور خاص طور پر ان شہداء کو جنہوں نے تحریک پاکستان کے وقت اور پھر دفاع پاکستان کے لیے جانیں قربان کیں، کارہائے نمایاں انجام دیے، ان کو یاد کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کے تذکرے ہوتے ہیں۔ 1974 میں 7 ستمبر آج کی تاریخ میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں عقیدہ ختم نبوت کے منکرین کے لیے قانون منظور ہوا۔ پاکستان بننے کے بعد پہلی تحریک ہی ختم نبوت کے حوالے سے تھی۔ اس وقت کے وزیر خارجہ ایک ایسے شخص تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے تھے۔ بہت کچھ ہوا۔ 1952-53 کی بات ہے۔ میرے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت تکلیفیں اٹھائیں، 10 ماہ قید میں رہے۔ میرے 2 بڑے بھائی ایک ہفتے میں انتقال کر گئے۔ والد صاحب نے پھر بھی معافی نہیں چاہی اور اپنے عقیدے پر ثابت قدم رہ کے سختیاں برداشت کیں۔ 1974 میں پھر یہ دوبارہ تحریک اٹھی اور بالآخر پاکستان کے آئین میں بھی یہ قانون منظور ہو گیا کہ ختم نبوت کا ہر منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وہ کوئی بھی نام رکھ لیں اپنے، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ ان کی عبادت گاہ کو مسجد، قربانی وغیرہ جتنے شعائر اسلامی ہیں وہ نہیں کر سکتے۔ آج اس کی یاد منائی جا رہی ہے۔ یہ بل حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی نے پیش کیا تھا۔ بڑے مرحلے گزرے۔ میرے استاذ مکرم شیخ القرآن شیخ الاسلام حضرت مولانا غلام علی صاحب نے بہت تعاون کیا تھا۔ علامہ عبدالمصطفیٰ اظہری والد صاحب قبلہ، دیگر لوگوں نے بہت حصہ لیا تھا۔ 1974 کی تحریک میں بھی مختلف شہروں میں اس مہم میں شامل رہا
اللہ کا شکر یہ قانون بنا، مگر اس قانون کو ابھی تک منکرین ختم نبوت نے قبول نہیں کیا۔ وہ سازشیں کرتے ہیں، جب وہ نبی کے وفادار نہیں کسی اور کے کیسے وفادار ہوں گے؟ تاہم آج اہل ایمان اسی جوش و جذبے کے ساتھ اس کی یادگار منا رہے ہیں اور یہ عہد کر رہے ہیں کہ وہ اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے ہر قربانی دیں گے اور منکرین ختم نبوت کو انشاءاللہ تعالی پنپنے نہیں دیں گے۔ یہ ایک جذبہ ہے، اللہ اس میں کامیاب کرے۔ اس دوران ملکی طور پر ڈالر کا معاملہ، بجلی کے بلوں کا معاملہ، گیس کے بلوں کا معاملہ، مہنگائی، چینی کی ایک دم اٹھان اور اس کے بارے میں کہ کون کون مافیا شامل ہے جو صرف نوٹ کمانے میں، مال کمانے میں مصروف، اس کو قبر یاد نہیں، حشر یاد نہیں۔ غلط پیسے سے اپنی اولاد کو پالیں گے تو نتائج کیا نکلیں گے؟ بہت کچھ ملک میں آپ کے سامنے، ڈالر کی اڑان 330 روپے تک گئی، اب وہ سنا ہے کچھ نیچے آ رہی ہے۔ ایک طرف مہنگائی، کچھ لوگوں کو 25 روپے 30 روپے میں روٹی مل رہی ہے، وہ بھی ہلکی سی، بہت یعنی اس کا وزن بھی اور سائز بھی چھوٹا کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف لوگوں کے تعیشات یعنی ان کے عیش و عشرت کا حال بھی سامنے آ رہا ہے۔ فیس بک پہ اور دوسری جو خبریں آئیں، کتنے لوگوں کے گھروں سے کتنی رقم، کتنا سونا، کیا کچھ برآمد ہو رہا ہے۔ حیرانی کی بات ہے، یہ کیسے ان تک پہنچ گیا، کیسے جمع ہو گیا، کس کس کی آنکھیں بند ہیں، کون کون شامل ہے، کیا ہے، کون ہے جو اس ملک کے ساتھ مخلص ہے، سچا ہے؟ عام آدمی اور خاص طور پر محب وطن ان خبروں سے پریشان ہوتے ہیں۔ لا اینڈ آرڈر جس کو کہا جاتا ہے، قانون، عدل، وہ اس کا حال بھی جو کچھ ہے، جیسا ہے، لوگوں کے سامنے ہے۔ جس معاشرے میں عدل نہیں ہوگا، اس معاشرے میں کبھی بھی بھلائی، خوشحالی کی وہ صورت نہیں آئے گی جو ہونی چاہیے۔ طبقاتی تقسیم ہو، مختلف لوگوں کے لیے مختلف قوانین ہوں اور جب چاہیں قانون کو اپنے طور پر ڈھال لیں اور جلد بازی میں طے کر لیں، اس میں کتنے سقم خامیاں رہ جائیں، پھر وہ اگلوں کے لیے نامقبول ہوتا ہے، غیر مقبول وہ آ کے اس کو بدلتے ہیں۔ یہ کھلواڑ جاری ہے۔ ایسے میں ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ مجھے اور آپ کو دوسروں کا انتظار نہیں کرنا کہ وہ کب سدھریں گے، ہمیں اپنے آپ سے ابتدا کرنی ہے۔ کہیں میں تو کسی خرابی کی وجہ نہیں ہوں یا میری اس میں شمولیت تو نہیں ہے۔ ہم سب عدل کو اپنائیں، سچ کو اپنائیں، ملاوٹ سے، ذخیرہ اندوزی سے، جال سازی سے بچیں، سچ کو اپنائیں، صفائی ستھرائی کو اپنائیں، اپنے اخلاق اور کردار میں بہتری لائیں، تو ہمارا ماحول بہتر ہوگا۔ باتیں بہت ہیں، ہم سب گفتار کے غازی، بولنے کے غازی، عمل میں پیچھے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے لیے بہتری فرمائے، ہمیں اچھے حکمران ملیں اور ہمیں توفیق ملے کہ ہم بھی درست ہوں۔ اس حوالے سے ماہ سفر میں حضرت سیدنا داتا صاحب کا عرس آج پورا ہوا اور آج شہدائے کربلا کا چہلم بھی ہے، 20 صفر الفر پاکستان میں، اور جہاں جہاں آج 20 صفر ہے کربلا منائی رسموں سے مناتے ہیں، کچھ ان کا تذکرہ کئی سال سے کے صدقہ خیرات کر مناتے ہیں۔ ماہ سفر کا اس میں کچھ نیکیوں کی کثرت کرنی چاہیے، توبہ استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ اس میں
حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الف ثانی کا عرس شریف ہوگا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہوگا، تاجدار گولڈا حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہم، ان کے عرس منائے جائیں گے اور بھی ہستیوں کی یادگار ہوگی، اور پھر ہم لوگ سب تیاری کریں گے استقبال ماہ میلاد کی۔ تو انشاءاللہ ملاقات رہے گی، گفتگو ہوتی رہے گی۔ زین صاحب سوالوں کی ابتدا کرتے ہیں۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ دونوں پیجز کے ان باکس، اکاڑوی فورم کا اور اکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا کا، دونوں کے ان باکسز آپ کے پاس موجود ہیں۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ اپنی اسکرین کے دائیں جانب دیکھیں گے تو ایک واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اس پر اپنے نام اور شہر کے ساتھ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات علامہ صاحب تک پہنچائیں۔ آج کا پہلا سوال رضوان کیسرانی صاحب کا، کہ کیا من کنت مولا فہذا علی مولا کے تحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے مولا ہیں جس طرح، تو کیا حضرت علی بھی تمام نبیوں کے مولا ہیں؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جس نے سوال کیا ہے انہیں شاید شریعت کے متفقہ اصول، قواعد، ضوابط، رولز اینڈ ریگولیشن نہیں معلوم۔ اہل ایمان اگر ہم ٹوٹل کہیں تو لازمی بات ہے انبیاء بھی اور امتیں بھی شمار ہوتی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کا معاملہ اور امتوں کا معاملہ یکساں نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ ہم حضرت علی کے لیے بھی مولائے کائنات کہتے ہیں۔ معنی کیا ہے؟ مثال کے طور پر لفظ مومن، میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں کہ میں ایمان والا ہوں، اللہ تعالیٰ کا نام بھی مومن ہے، تو کیا دونوں کا معنی ایک ہی ہوگا؟ یقیناً نہیں، وہ ایمان دینے والا اور ہم ایمان لا کر ایمان والے بنے۔ منور اور منور لفظ ایک ہے، زیر زبر سے وہ نور دینے والا، اور ہم نور پانے والے، نور پا کر نور سے فیض پانے والے بنے۔ مولا کے معنی جب ہم کریں گے لوگوں کے لیے تو معنی مددگار کے ہیں، دوست کے ہیں، پیارے کے ہیں۔ یاد رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے جو درجہ رکھتے ہیں، اور انبیاء کرام، نبی پاک سب سے اعلیٰ ہیں، نبیوں کے برابر کسی طرح کسی کو شمار نہیں کیا جا سکتا، یعنی غیر نبی نبی کے برابر نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت علی ان کو بھی پیارے ہیں، نبیوں کو بھی، نبیوں کے بھی دوست ہیں۔ اس معنی میں آپ یہ کہیں گے کہ وہ نبیوں کے بھی دوست ہیں، لیکن درجہ مرتبہ اگر آپ نبی پاک والا لیں گے تو جس طرح نبی پاک کا درجہ ہے وہ نبی کی حیثیت سے ہے، حضرت علی غیر نبی ہیں، لہٰذا ان کے لیے اس درجے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ کیا سود کے پیسوں سے ٹیکس بھر سکتے ہیں فی زمانہ جو ظالمانہ ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں؟ اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے اس سوال کے جواب میں یہ کہوں گا کہ آپ سود کے پیسے اپنے پیسوں میں شامل نہ کریں۔ مثلا بینک سے آپ کو ملتا ہے یا کہیں سے بھی، تو وہ اپنے پیسوں میں نہیں، وہ الگ رکھیں، اور اس سے الگ آپ ایسے ظالمانہ ٹیکس ادا کر دیں
لیکن آپ اپنے پیسوں میں اس کو مکس نہ کریں، اس کا حساب بھی الگ رہے، وہ پیسے بھی الگ رہیں۔ میں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی ہے، لاٹری کے پیسے، جوئے کے پیسے، حرام کے پیسے، اس سے آپ بغیر ثواب کی نیت کے کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ ثواب کی نیت نہیں کیجیے گا، کسی ایسے ادارے کو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں، انٹرسٹ منی جس کو کہتے ہیں، مگر بغیر ثواب کی نیت کے۔ اگر سری نماز میں امام صاحب آہستہ سے تلاوت کر رہے ہوں مگر مقتدیوں کو سنائی دے رہا ہو صاف صاف، تو اس صورت میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، امام آگے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اگر آواز زیادہ کر کے پڑھ رہا ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے وہ سری ہے، صرف اس کے کان تک آواز آئے۔ اب یہ ہے کہ کوئی بالکل ساتھ کھڑا ہے، دو آدمیوں کی نماز، اس میں ہو سکتا ہے یہ، لیکن پیچھے اتنی آواز جا رہی ہے تو وہ سری نہیں پڑھ رہا، وہ آواز کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو اس کو اتنی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ لازمی بات ہے قریب کھڑا ہوا آدمی سن رہا ہوگا، سارے نہیں سن رہے ہوں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مائک لگا ہو تو اس کی آواز مائک کی وجہ سے پھیل رہی ہو، تو پہلے اس حقیقت حال کو دیکھیں اور اسے احتیاط کو کہیں۔ انڈیا سے محمد اکرام شریف صاحب کا سوال کہ کیا ہم اپنا کفن خرید کر رکھ سکتے ہیں؟ بالکل رکھ سکتے ہیں، لوگ اکثر لے جاتے ہیں مکہ مکرمہ، زمزم سے بھگو کے لے آتے ہیں لوگ، رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں ہے آپ کو کہ وہ آپ کو ملے گا یا نہیں ملے گا، اس وقت کیا صورتحال ہوگی، لیکن رکھ سکتے ہیں۔ موت کو یاد رکھنا اچھی بات ہے، اس کی تیاری صرف کفن کے لیے ہی نہ کی جائے بلکہ اعمال کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے بھی رکھی جائے۔ محمد جنید صاحب کا سوال کہ کیا آب زمزم سے وضو کیا جا سکتا ہے؟ اگر ایسی جگہوں پر ہے، مثلاً آپ کعبے کے اندر ہیں، عمارت میں باہر جانا مشکل ہو رہا ہے اور وہاں جو پہلے نلکے لگے ہوئے تھے تو اس سے تو کیا جا سکتا ہے وہاں پر، لیکن یہ کہ باہر پانی لے جا کر الگ سے اس سے کرنا وہ مناسب نہیں ہوگا۔ عفان میمن صاحب کا سوال کہ قرآن پاک میں ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے تو اہل سنت حضرات جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے میں اس کی انگلی سے پانی آ رہا ہے، یہ حدیث دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، اس کی رہنمائی فرما دیجئے کہ بعض بد مذہب لوگ یہ اعتراض پیش کرتے ہیں۔ ہاتھ ٹوٹنے سے مراد اس کی طاقت ٹوٹنا ہے، جسمانی طور پر ہاتھ ٹوٹنے کے مراد یہ ایک محاورہ تھا، اس نے جو لفظ کہے تھے معاذ اللہ، میں وہ منہ پر نہیں لاؤں گا، جو ابو لہب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہے تھے، اس کے جواب میں اللہ کی طرف سے آیا کہ اس کی کوششیں، اس کی سازشیں ختم ہو جائیں۔ اس سے مراد جسمانی طور پر ہاتھ کا ٹوٹنا نہیں ہے، وہ مراد اس کی ہمت ٹوٹنا، اس کے ارادے ختم ہونا، اس کا خراب ہونا، وہ مراد ہے۔ اور باقی جو حدیث ہم سناتے ہیں وہ بھی بخاری میں موجود ہے۔ باقی رہی اعتراض کرنے والوں کی بات، تو ان کی سوچ میں منفی باتیں ہی آتی ہیں، وہ نیگیٹو تھنکنگ، سک جس کو سک مائنڈ پیپل کہتے ہیں، وہ ہیں ایسے، ان کی نہیں آئے گی سمجھ میں، انہوں نے ماننا نہیں ہے، تو ہم تو جو بات ہے حقیقت ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ اب وہ اپنے طور پہ سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ ان کا نصیب ہے۔ ام شہباز صاحبہ کا سوال کہ اگر ہم گھر سے باہر جائیں اور راستے میں نماز کا وقت ہو جائے، سفر پر ہوں، تو کیا گاڑی ہی میں اگر نماز ادا کر لی بیٹھ کر تو گھر پہنچ کر لوٹانی ہوگی اسے؟ آپ گاڑی سے مراد ٹرین ہے یا کار ہے؟ اگر آپ کار پہ ہیں تو آپ اتر کے، خواتین ہیں ان کے لیے پردے کیا ہو سکتا ہے تو وہ پڑھیں۔ کار کے اندر لازمی بات ہے وہ ارکان ادا کرنے، اس طرح نہیں ہو سکتے۔ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، نہیں اتر سکتے ہیں تو پھر آپ وقت نہ گزاریں، اس وقت پڑھ لیں اور جا کے دوہرا لیں۔ ٹرین میں ہیں تو ٹرین پر اختلاف ہے، چلتی ٹرین میں نماز پڑھنے کا، رک جائے تو کوئی حرج نہیں، رکی ہوئی ٹرین میں پڑھنے پہ اختلاف نہیں ہے، چلتی ٹرین میں پڑھنے میں اختلاف ہے۔ تو آپ کس طرح ہیں، اگر سہولت ہے وہاں پر اتنا ٹائم مل جاتا ہے، سیکیورٹی ہے، پڑھ سکتے ہیں تو اتر کے پڑھیں، نہیں تو آپ نے وقت چونکہ نکل رہا ہے تو آپ نے پڑھ لی، وہ دہرانی ہوگی۔ ان کا اگلا سوال کہ گھر کے سربراہ کو اگر فجر کی نماز میں اٹھایا جائے لیکن وہ نہ اٹھیں اور سستی کریں
تو کیا ان کی زوجہ بھی شریک جرم کہلائی جائیں گی یا نہیں؟ آپ نے اٹھایا، وہ نہیں اٹھا، آپ نے پڑھ لی، آپ نے کوشش کی، اس کو احساس، وہ جس وقت اٹھے تو اسے کہیں اس وقت پڑھ لے تاکہ یہ کہ اس کو احساس رہے. لیکن شریک جرم تو تب ہوں گے نا کہ ٹائم ہے اور آپ اٹھا نہیں رہے، آپ اس کو بتا نہیں رہے، تب آپ شریک جرم ہوں گے کہ آپ نے کیوں ٹالا، آپ کو اٹھانا چاہیے تھا. نہیں جی ابھی سویا ہے تو نماز فرض ہے، اٹھا دیتے آپ نے نہیں اٹھایا، وہ اس وقت آپ کے لیے ہوگا کہ بھئی آپ پر بھی وبال ہے یا نہیں. لیکن یہ کہ وہ نہیں اٹھایا تو وہ اب مجرم ہے، آپ نے تو پوری کوشش کی. محبہ ماکدہ صاحبہ کا سوال کہ 12 ربیع الاول شریف آ رہی ہے اور چراغاں بھی کرنا ہے، لیکن بجلی کے بلوں کی وجہ سے یہ مشکل نظر آ رہا ہے، تو آپ کوئی ایسا راستہ بتا دیجئے جس سے یہ سنت بھی پوری ہو جائے اور وہ مسئلہ بھی نہ ہو. شادی ہوتی تب بھی یہ مسئلہ پوچھتے، کوئی اور تقریب ہوتی، 14 اگست ہوتی، 23 مارچ ہوتی، آپ کے ہاں شادی ہوتی، کوئی اور تقریب، تب بھی آپ یہ پوچھتے. بھئی ٹھیک ہے آپ 10 لائٹیں نہیں لگائیں، ایک لگا لیں. آج کل وہ جو چائنا کی بنی ہوئی جھالریں آتی ہیں وہ بہت کم قیمت ہیں، بجلی بھی وہ زیادہ نہیں استعمال کرتی. میلاد تو منانا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ وہ کریں گے. جتنا ہو سکتا ہے جتنا آسانی سے خوشی سے کریں. اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ گھر کی ایک بجلی اسی نیت سے روشن رکھ لیں، تب بھی چراغاں ہو جائے گا. اصل مقصد آپ کی نیت ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کرنی ہے. جائز طریقہ جو بھی ہوگا وہ ہم کریں گے اپنی بساط کے مطابق. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ بساط سے باہر جائیں، کوئی غلط طریقہ بھی نہیں کہوں گا. مختصر بھی ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. کھانا نہیں پکایا تھا، چنے پیش کیے تھے، قبول ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ تو اصل چیز آپ کی نیت ہے، خلوص کے ساتھ آپ کی محبت عقیدت ہے. تھوڑا سا بھی کریں گے، ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں. یہ تو ہمارا اظہار ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم خوشی اور تعظیم کا اظہار کریں. سعد آرائیں صاحب کا سوال کہ کیا گھروں پر علم لگایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، علم لگانا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد کے لیے گئے علم لے کر گئے، اس میں علم کا ثبوت ہے. گھروں پہ علم لگانے کا کوئی ایسا تذکرہ نہیں ہے. کوئی اگر لگاتا ہے اور وہ کسی خاص سے اس کی شباہت ہوتی ہے، شمار ہوتا ہے، تو بتائیے پھر وہ کیا کرے گا؟ کیونکہ اگر کسی قوم کا یا کسی برادری کا وہ شعار ہو جائے، شعار کا مطلب وہ ان کی ایک نشانی ہے پہچان کی، تو ہم وہ اختیار نہیں کریں گے. ہمارے ہاں میلاد شریف پہ جھنڈا لگایا جاتا ہے، ہم 12 دن یا 1 مہینہ لگا لیتے ہیں. اس جھنڈے کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ میلاد شریف کی خوشی میں ہے. اس کے علاوہ مجھے بتایا جائے کہ جو لوگ علم لگانا چاہتے ہیں وہ کس عنوان سے لگانا چاہتے ہیں. پاکستان کا جھنڈا ہر جگہ نہیں لگتا، ہر گھر میں نہیں لگتا، صرف اگست میں آپ کو اجازت ہوتی ہے، وہ بھی 14 اگست کو ہر ایک پہ لگائیں، وہ اجازت ہے، ورنہ قومی عمارتوں پر، اداروں پر ہوتا ہے. تو یہ چونکہ ایک علامت ہے خاص، تو میں اس کے بارے میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اس علامت کو اختیار کر کے ان میں شمار ہوں. قرآن پاک میں جب آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ تلاوت لازم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سجدہ 1 مرتبہ کرنا ہوگا ہر آیت کے لیے یا پھر 2 مرتبہ نماز کی طرح؟ نہیں جی، ایک ہی سجدہ ہوتا ہے. اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا ہے، صرف سجدے میں نہیں چلے جانا، اللہ اکبر کہہ کے جانا ہے. ایک سجدہ ہوتا ہے، چونکہ وہ ایک ہی ہے، وہ 2 سجدے نہیں ہیں. ایک آیت پر آیات سجدہ میں سے اگر ساری آیتیں پڑھیں گے تو سارے ہوں گے، ایک آیت پڑھیے تو اس پہ ایک سجدہ. انڈیا سے محمد عرفات انصاری صاحب کا سوال کہ کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رفع یدین کیا کرتے تھے اور ان کا اس بارے میں کیا موقف تھا؟ ان کی کوئی کتاب ہو اس بارے میں تو وہ بھی رہنمائی تجویز فرما دیجیے. یہ میرے دوست جس نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، امام بخاری تو صحابی نہیں ہے. کتنے صحابہ کرتے تھے؟ اگر آپ کو معلوم کرنا ہے تو رفع یدین کتنے صحابہ کرتے تھے؟ نبی پاک نے پہلے کیا پھر منع فرما دیا، تو جن تک منع کی باتیں نہیں پہنچی انہوں نے کیا. آپ تو حضرت امام بخاری کی بات کر رہے ہیں، امام بخاری تو صحابی نہیں ہے.
میں تو صحابہ کی بات کر رہا ہوں. رفع یدین نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے. جب یہ تین چیزیں نہیں ہیں تو اس پر بحث کرنے کی ضرورت. جو کرتے ہیں تقلید میں وہ کریں، ہمیں کوئی اختلاف نہیں. جو ضد میں کر رہے ہیں ان کو اگر یہ بات ہے تو اس کے بارے میں وہ پڑھیں. کہتے ہیں ہم حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، تو حدیث میں منع کا حکم بھی تو موجود ہے. باقی تفصیل پڑھنی ہو تو میرے والد صاحب کی کتاب انوار رسالت وہ پڑھ لیں. ارم صاحبہ کا سوال کہ بعض لوگ میرے نام پر اعتراض کرتے ہیں کہ ارم نام نہیں رکھنا چاہیے، کیا یہ بات درست ہے؟ لفظ ارم جنت بی بی نام ہوتا ہے. ارم اگر جنت کو کہا جائے، دوسری زبان میں جنت کو کہتے ہیں، تو کتنے بیویوں کا نام جنت بھی ہے. بہشتی خاتون، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھ لیتے ہیں لوگ. تو ارم میرے نزدیک نام رکھنے میں مجھے کوئی ایسی اس میں نہیں نظر آ رہی ہے کہ اس کے لیے یہ کہا جائے کہ یہ جائز نہیں ہے. میری سمجھ کے مطابق میں اتنا ہی جانتا ہوں. محمد علی صاحب کا سوال کہ میرے ایک دوست ہیں، وہ میڈیسن کے بزنس میں کام کرتے ہیں. انہوں نے مجھے یہ آفر کی کہ میں ان کے بزنس میں انویسٹ کروں اور جو ماہانہ پروفٹ ہوگا میرے حصے کا 50% وہ خود رکھیں گے اور 50% مجھے دیں گے، اور جو انویسٹمنٹ کی اماؤنٹ ہے وہ جب بھی میں چاہوں ان سے وڈرا کروا سکتا ہوں. منافع کی شرح فکس نہیں ہے کیونکہ بزنس میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، تو کیا یہ شرائط درست ہے؟ مجہول جس کو کہتے ہیں نا، جو غیر معلوم نامعلوم، اس پہ نہیں ہوگا. طے کرنا ہوگا کہ جی ٹھیک ہے، ایک آدمی کی محنت ہے، دوسرے آدمی کا پیسہ ہے. آپ نے پیسہ لگایا، دوسرا کام کرے گا، اس کی اجرت یا اس کا حصہ طے ہونا چاہیے. مجہول جس کو ہم کہتے ہیں نا، نامعلوم، کہ نہیں جی جو ہوگا اس میں سے کر لیں گے، وہ درست نہیں ہے. نوری صاحب کا سوال انڈیا سے، عمرہ پر جا کر بال ٹریمر سے اتار سکتے ہیں یا اس طرح کروانا ضروری ہے؟ جی ہر بال کا چوتھا حصہ یا پورا سر مڈانے کو حلق کہتے ہیں. کچھ لوگ مشین پھراتے ہیں، کچھ لوگ اس طرح چلاتے ہیں. اسی طرح قصر جس کو کہتے ہیں، ہر بال کا چوتھا حصہ یا پورے سر کا چوتھا حصہ. کہ معلوم ہو کہ جی نہیں بال نظر آتے رہیں تو درمیان میں وہ گولائی کر لیتے ہیں یا کہ ایک طرف سے کر لیتے ہیں. تو اصل حکم یہ ہے کہ چوتھا حصہ ہر بال کا یا پورا سر. اب وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس طرح لگوائیں، مشین پھرائیں، وہ آپ کا ہے، لیکن بال کاٹنے ہوں گے. قصر میں چوتھا حصہ ہر بال کا اور حلق میں پورا سر. تو جو اس طرح سے منڈواتے ہیں یا جو مشین چلاتے ہیں، پہلے مشین نہیں تھی تو اس طرح ہی چلتا تھا، تو اس طرح میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ اگر طبی طور پر دیکھیں تو وہ کچھ اس کے فائدے بہتر بتاتے ہیں. لیکن اگر وہ آپ نے مشین سے بھی کیا ہے تو بال اگر چوتھا حصہ ہو گیا تو وہ حکم پورا ہو جائے گا. ظہیر عباس صاحب کا سوال کہ ہماری فیکٹری میں جمعہ ہوتا ہے، تقریباً 300 آدمی کام کرتے ہیں. جمعہ کے دوران فیکٹری بند نہیں ہوتی لیکن ہمارا گیٹ بند ہوتا ہے اور 300 آدمیوں میں سے چند ہی جمعہ پڑھتے ہیں. باہر سے کوئی بندہ نہیں آ پاتا جمعہ پڑھنے کے لیے، تو کیا اس صورت میں جمعہ ہو سکتا ہے؟ فیکٹری شہر میں ہے، فیکٹری کسی ایسے علاقے میں ہے جو بڑا شہر ہے یا اب ویرانے میں ہے. مطلب ویرانے کا حکم اور ہوگا، شہر میں ہے تو اس میں اگر وہ آتے ہیں جو لوگ اندر ہیں، مثال کے طور پر ایئرپورٹ پہ ہے، لازمی بات ہے سیکیورٹی ہے، ٹکٹ والا ہی اندر جائے گا یا اسٹاف ہی جائے گا. تو ایسی جگہ اگر وہ شہر میں ہے اور اس میں دوسری شرائط پائی جاتی ہیں تو جمعہ ہو جائے گا. شاہ نواز صاحب کا سوال کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں، لیکن بروز قیامت پھر کیوں ان لوگوں کو سزا دی جائے گی جنہوں نے عبادت میں کوتاہی کی؟ ہاں، آپ لوگوں کی سوچ پر کبھی کبھی ہنسی آتی ہے. مجھے یہ بتائیں، اللہ تعالیٰ کو آپ مانتے کیا ہیں؟ معبود مانتے ہیں، عبادت کے لائق مانتے ہیں، خالق مانتے ہیں، بنانے والا آپ کا وہی ہے. اس کا کہنا نہ ماننا
عبادت کو غیر ضروری سمجھنا، کیا آپ واقعی اللہ کو معبود مانتے ہیں؟ اس کے احکام ساری اس کی دی ہوئی پورا وجود آپ کا، اس کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، تو پھر اس کا حکم نہ ماننا، ایک ہوتا ہے کوتاہی کرنا، ایک ہوتا ہے جان بوجھ کے نہ کرنا۔ تو جان بوجھ کے نہ کرنے میں آپ نے اللہ کو کیا مانا، کیسا مانا؟ کبھی آپ نے سمجھا نافرمانی کس درجے کی؟ جب آپ اس میں اپنی منمانی کر رہے ہیں تو گویا آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ایک یہ کہ ٹھیک ہے آپ سستی کر رہے ہیں، بھول چوک ہو رہی ہے، اس میں آپ گناہگار اور آپ خود کو گناہگار سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ کہ آپ کہتے ہیں نہیں ضروری ہی نہیں ہے، تو پھر بتائیے باغی کے لیے سزا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نافرمان کے لیے سزا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کسی ادارے کے بھی قوانین میں دیکھ لیں آپ، کہاں سے آپ یہ سوچ لاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتنی مہربانی کی ہے، پھر آپ اگر اس کے حکم کو اہمیت ہی نہ دیں، ہلکا سمجھیں، تو پھر آپ کس درجے کے مجرم ہیں آپ کو خود اندازہ ہو جانا چاہیے۔ بشرا ارشد صاحبہ کا سوال کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مختلف طرح کی ویڈیوز میں اثر پیدا کرنے کے لیے جو بعض لوگ میوزک کا استعمال کرتے ہیں، اس کی جگہ بہتر یہ ہے کہ کسی عربی نشید کا استعمال کر لیا جائے، تو کیا یہ بات درست ہے؟ اگر مزامیر اور معازف، یہ دو لفظ حدیث میں آئے ہیں، منہ سے بجانے والے آلات اور ہاتھ سے بجانے والے آلات، صرف شادی میں ڈھول کی اجازت ہے، باقی یہ جتنی موسیقی کے آلات ہیں اس کے حوالے سے میری اتنی بساط نہیں ہے کہ حدیث کے بعد میں کہہ دوں کہ نہیں جی درست۔ رہی بات قوالی کی، قوالی کے لیے جو لوگوں نے یہ کہا اس میں یہ کہ سننے والا، سنانے والا، اور جو کلام پڑھا جا رہا ہے، جو ماحول میں بازاری قوالی کی یا ریڈیو ٹی وی پہ آنے والی قوالی کی بات نہیں کر رہا، اس قوالی میں کتنی انہوں نے رعایت رکھی، لیکن آپ موسیقی کا استعمال کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی ردم چاہیے اور آپ اس کی اپنی تسکین کے لیے کر رہے ہیں، اور پھر اس کا جواز چاہتے ہیں، تو جواز میں کہاں سے دے دوں؟ ٹھیک ہے آپ وہ کسی کی سریلی آواز میں کلام لگا دیں، خود بخود آپ کو اللہ نے آوازوں میں رکھی ہے، اثر رکھا ہے، بعضوں کی آواز بہت سریلی ہوتی ہے، وہ پڑھتے ہیں تو لطف آتا ہے، تو آپ وہ رکھ سکتے ہیں، بشرطے کہ باتیں ہو رہی ہیں دنیا کی، قرآن شریف لگا دیا وہ بھی بے ادبی ہوگی۔ تو کوئی ایسا کلام کوئی پڑھ رہا ہے سریلی آواز میں ستھرا، اتنا تو، لیکن یہ کہ موسیقی کے لیے میری کوئی حیثیت نہیں کہ میں اجازت دوں۔ سوازی لینڈ سے ابراہیم رضا منصور صاحب کا سوال کہ اگر ہم سے تشہد، درود ابراہیمی یا دعا میں کوئی غلطی ہو جائے تو اب ان مختلف صورتوں میں سجدہ سہو کس طرح کیا جائے گا، اور کیا ہمیں نماز دوبارہ دہرانی ہوگی؟ غلطی کس طرح کی؟ اگر ایسی غلطی پڑھنے میں ہو جائے جس سے معنی، میننگ چینج ہو جائے، معنی بدل جائے اور خراب ہو جائے، تو نماز ٹوٹ جائے گی، اس میں سجدہ سہو نہیں ہوگا، اس میں نماز ٹوٹے گی۔ تشہد واجب ہے، اب تشہد میں آپ نے کوئی ایسی غلطی کی ہے جو صریح ہے، صریح کا مطلب کلیئر اور صاف ہے، تو اس صورت میں بھی آپ کو نماز ٹوٹ جائے گی۔ صرف یہ ہے کہ بھول ہو گئی ہے، کچھ تشہد نہیں پڑھا آپ نے، لازمی بات ہے آپ سے واجب رہ گیا ہے، تو کوئی چیز بھول جائے وہ اور حکم ہے، لیکن آپ غلطی کر رہے ہیں، غلطی ایسی ہے کہ معنی بدل رہا ہے یا وہ، تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ محمد عدنان صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ میت کو تابوت میں رکھ کر دفن کرنے کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ بعض جگہ زمین کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اس میں آپ تابوت رکھتے ہیں، تابوت کے اندر مٹی ڈال دیں تھوڑی سی تو تابوت بھی جائز ہو جائے گا، صرف تابوت نہ ہو، تابوت کے اندر بھی تھوڑی سی 2-3 ہاتھ مٹی کے ڈال دیے جائیں۔ اگر ضرورت نہیں، مثلا بہت سے باڈیز آتی ہیں باہر سے آتی ہیں، اس کو نکالنے میں خطرہ ہوتا ہے تو اس کو ایز اٹ از وہ دفن کر دیتے ہیں، تو اس کے اندر مٹی ڈال دی جائے، محض تابوت نہ ہو، اور پھر یہ کہ اس کو قبر میں رکھ کے اوپر مٹی ڈال دی، وہ حکم پورا ہو گیا۔
بلا ضرورت تابوت کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، لیکن کر سکتے ہیں اس کے اندر مٹی ڈال دیں۔ مسلمان کا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں کہ وہ جیسا ایک ہے، کوئی اور نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح مسلمان کے لیے رسول کریم سیدنا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا کہ ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں، اس کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں، یہ بھی ضروری ہے۔ اس کا کسی طرح بھی انکار کرنے والا دائرہ اسلام میں نہیں رہے گا۔ یعنی جس طرح عقیدہ توحید ضروری ہے، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت پر یقین اور ایمان ضروری ہے، لازمی ہے۔ کوئی لچک، کوئی گنجائش نہیں کہ اس سے کسی طرح روح گردانی، منہ پھیریں، ہیر پھیر کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں۔ اس کو ذلی، بروزی، زمانی، مکانی، تشریعی، غیر تشریعی، جتنے نام لے لیں، کوئی گنجائش نہیں۔ قسطوں پر گاڑی بیچ کر قسطیں پوری ہونے سے پہلے ہی اسی بندے سے خرید لینا کیسا ہے؟ اگر سودا ہو گیا، آپ نے قسطیں دینی، آپ کے پاس پیسے اکٹھے آ گئے اور وہ لینے پہ راضی ہے، لیکن یہ کہ جس نے بیچی ہے وہ واپس لینا چاہتا ہے، تو دونوں کے درمیان اگر طے پا جاتا ہے وہ کر سکتے ہیں، اگر ان کے درمیان باہمی معاہدہ ہو جاتا ہے، لیکن زبردستی نہیں کیا جائے گا۔ ختم نبوت کے حوالے سے ایک اور سوال آیا تھا ریحان شیخ صاحب کا، کہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا ریاست کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی کو کافر ٹھہرا سکے؟ اصل میں ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے اسلامی قوانین کیا تھے۔ ہمارے ہاں جو ریاست مراد ہے، ریاست کا قانون ہی اسلام ہوتا ہے، اور اس میں جو حکمران ہوتے تھے وہ علماء ہوتے تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، امام حسن، امام حسین رضی اللہ عنہم۔ ان کو پڑھا جائے کون تھے یہ ہستیاں؟ علماء تھیں۔ تو امام جو بھی ہوگا، امیر ہوگا ملک کا، امارت کا جو بھی سربراہ ہوگا، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ قرآن و سنت کی پابندی کرے، شریعت و سنت سے ہٹ کر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو پاکستان میں تو 1974 میں جا کے آئین نے بنایا، قرآن کا فیصلہ تو پہلے دن سے ہے، تقریباً 100 آیتیں ہیں، 200 سے زیادہ حدیثیں ہیں۔ تو اب یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ کام جو ہے یہ فتویٰ الگ ہوتا ہے، ریاست الگ ہوتی ہے، معاف کیجیے گا، آپ کے ملک میں یہ ہے کہ سپریم لا قرآن و سنت ہے، اس کے جو بھی متضاد ہیں وہ اگر جو بنے ہوئے ہیں ان کو ختم کرو۔ تو آپ کے ہاں اسلامی ملک میں یہ چیز بنیادی ہے، ریاست کا کام ہے کہ وہ اسلام اور شریعت و سنت کو نافذ کرے، نہیں کرتی ہے تو سارے مجرم ہیں وہ۔ غلام یاسین صاحب کا سوال کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسان جو کچھ سوچتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوتا ہے، کیا اس میں کچھ حقیقت ہے؟ جی اگر یہ اس کو تقدیر کے معنی میں لیا جائے تو درست نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ کی سوچ کے مطابق انسان پر سوچ حاوی ہوتی ہے۔ جس طرح کچھ لوگ وہ ہارسسکوپ پڑھتے ہیں، آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا، صبح پڑھا اس نے کہ آج کے دن یہ ہوگا، تو وہ اس کی سوچ میں وہ ہو جاتا ہے، دیکھو نا ایسا لکھا ہوا تھا اس لیے ہوا۔ یہ تقدیر پر ایمان ہٹانے والی باتیں ہیں۔ ہمیں دعا بھی سکھائی گئی ہے، ہمیں تدبیر بھی سکھائی گئی ہے، اسباب بھی اختیار کرتے ہیں، بھروسہ اللہ کی ذات پہ، تالا لگاتے ہیں بھروسہ اللہ پر۔ چھری ہاتھ میں لی ہے جانور کو ذبح کرنے کے لیے، اللہ چاہے گا تو چلے گی، نہیں چاہے گا تو نہیں چلے گی۔ تو یقین یہ رکھے، میں نے کوئی نگینہ پہن لیا، اللہ چاہے گا تو اثر ہوگا، ورنہ صرف میں نے پہنا ہے۔ تو اصل جو فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ، اس کے بارے میں یہ یقین رکھے کہ وہ جیسا چاہے گا وہ ہوگا۔ ہاں آپ کے خیالات آپ پر حاوی ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں نا جیسی وہ نیت ویسی مراد، جو آپ کے حساب سے، تو آپ کو اپنے آپ کو معلومات کے مطابق اچھی سوچ رکھنی چاہیے۔ عدیل صاحب کا سوال کہ کیا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں یا نہیں؟ جی نہیں،
صحابہ میں شمار نہیں ہوتے، کیونکہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری زمانہ پایا مگر صحبت نہیں پائی۔ صحابی کا لفظ صحبت سے بنا ہے، ساتھ بیٹھے ہوں، دیکھا ہو، بھلے ایک لمحہ یا زیادہ مدت، تو ان کو وہ شرف نہیں ملا۔ لیکن یہ ہے کہ ان کو بہت درجہ اللہ کی طرف سے ملا، نبی پاک کا انعام ملا، لیکن ان کو ہم صحابی نہیں کہتے کیونکہ وہ جو شرط ہے وہ پوری نہیں ہوئی۔ ان کا اگلا سوال کہ میرا نام عدیل ہے لیکن بعض لوگ مجھے سنیل کے نام سے پکارتے ہیں، تو کیا یہ نام لینا شرعاً درست ہے؟ لفظ سنیل کس زبان کا لفظ ہے؟ معنی کیا ہے؟ اگر اس کے معنی کو منفی ہے یا کسی اور زبان میں وہ غلط استعمال ہوتا ہے تو پھر غلط بات ہے، آپ کا نام کیوں بگاڑا جاتا ہے؟ ہاں، عرفی نام آپ کا کوئی ہو اور وہ شرعاً اس کے معنی غلط نہ ہوں اور وہ کسی اور کی شباہت نہ بتائے، تو پھر مثلا اگر یہ لفظ غیر مسلموں کے نام میں ہوتا ہے تو پھر آپ کو بچنا چاہیے، اگر ان کی یہ خاص اور نشانی ہو کہ یہ اس کے معنی کے لحاظ سے بھی، تو اس میں بچنا بہتر، آپ کا نام ہی پکارا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو اس نام سے پکارتے تھے جس سے وہ پسند کرتا تھا، تو اگر آپ کو بھی اچھا لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ بھی اس سے مانوس ہو گئے ہیں غلط لفظ سے، تو آپ لوگوں کو بتائیے کہ نہیں جی مجھے میرے نام سے پکاریں، اور اگر وہ اس کے معنی بھی غلط ہیں اور اس کی شباہت کسی اور کی طرف جاتی ہے تو پھر درست نہیں ہوگا۔ سائرہ صاحبہ کا سوال کہ نعت خوانی کے دوران جو پیسے لٹائے جاتے ہیں اور وہ پیسے نعت خوانوں کے پیروں میں آ رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے یا غلط؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے نذرانہ محبت کے ساتھ آپ ان کو دیتے ہیں، آپ کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کی جیب میں ان کا رزق ہے وہ نکلا۔ ایک ہوتا ہے دکھاوے کے لیے لوٹانے کا انداز کیا ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ صرف اسی کے حوالے سے، یہ ہمارے ہاں بہت سی کچھ غلط چیزیں ایسی پڑ گئی ہیں کہ اس کو ہم بجائے کم کرنے کے، ختم کرنے کے بڑھا رہے ہیں۔ علماء کو پیش نہیں کریں گے، جو لوگ محنتیں کرتے ہیں، مثلا امام مسجد ہے، پتہ ہے اس کی تنخواہ کم ہوگی مسافہ کرتے ہوئے، اس کو مہینے میں اگر ہر شخص کو 10-20 روپے دے دے آپ مسافہ کرتے ہوئے، ہم یہ نہیں کریں گے، علماء کے ساتھ نہیں کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ آوازوں کے لیے یا دوسرا، نعت خوانی میں جو ادب ہے وہ اب نہیں نظر آتا، پروفیشنل ہو گئے لوگ، نعت خوانوں کے کپڑے دیکھ لیں، ان کے انداز دیکھ لیں، کتنے ہوں گے جو وضو کر کے پڑھتے ہوں گے اور صرف ٹوپی اسٹیج پہ ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، جس چیز سے شہرت حاصل کر رہے ہیں وہ ان کے عمل میں نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو باقی پاؤں میں اگر کوئی نام اوپر لکھا ہوا ہے اس پہ وہ آ رہا ہے تو وہ بالکل غلط ہوگا، اور طریقہ یہ ہونا چاہیے کوئی وہاں لا کے اگر ادب سے رکھے یا کوئی بزرگ ہیں ان کے پاس رکھوا دے۔ یہ لٹانے کا جو سلسلہ چل گیا ہے، اللہ کی پناہ۔ ان کا اگلا سوال کہ میری کافی کوششوں کے باوجود میرے سسرال والے میرے بارے میں اچھا خیال نہیں رکھتے، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ میرے بارے میں نیک خیال رکھیں۔ اب کافی کوششوں کے بعد بھی اگر ایسا نہ ہو تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، آپ نے اپنی نیکی کو تو نہیں چھوڑنا، یہ تو نہیں ہوگا کہ ان کی وجہ سے آپ غلط کرنے لگ جائیں، آپ نے اپنی نیکی پہ قائم رہنا ہے۔ وہ اگر غلط کر رہے ہیں تو وہ اس کو بھگتیں گے۔ کسی کے بارے میں بلا وجہ بدگمانی، بدظنی زوئے سے، یہ جو بھی کوئی کرتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی پکڑ نہیں ہوتی ہے؟ بغیر حقیقت جانے کسی کے بارے میں دل میلا کرنا، پھر اس کو کہہ بھی دینا دل آزاری، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج کل لوگوں نے کھیل بنا لیا ہے، جس کا دل چاہتا ہے، اور جب سے سوشل میڈیا آیا ہے طرح طرح کی باتیں ہر ایک کے بارے میں لوگ کہہ دیتے ہیں، یہ بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے۔ تو آپ کوشش کریں، آپ نیکی پہ رہیں، باقی ان کو اللہ توفیق دے، آپ دعا کریں کہ یا اللہ میں صبر کر رہی ہوں، ان کے دل میں جو میرے لیے بیماری ہے وہ دور کر دے۔ آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں، لیکن اگر وہ آپ کی عزت نفس پہ حملہ کریں تو مناسب انداز میں آپ کو جواب دینے کا اختیار ہے۔ طاہا صدیقی صاحب کا سوال کہ اکثر لوگ چہرے پر پاکستان کا جھنڈا پینٹ کرواتے ہیں مختلف مواقع پر،
کیا ایسا کرنا جائز ہوگا؟ غلط طریقے ہیں، بچوں کو بھی سکھانا اس طرح کرنا غلط طریقہ ہے، فضول خرچی میں بھی آئے گا، اور اس کے علاوہ جس سے بنوا رہے ہیں، اب لڑکی کے چہرے پہ لڑکا بنا رہا ہے یا کوئی اور کر رہے ہیں اس طرح، یہ غلط طریقے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں، کس طرح کا کلچر بنا رہے ہیں، نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ مظفر صابر صاحب کا سوال کہ علماء اکثر یہ تلقین کرتے ہیں کہ اسلام معذرت خواہانہ لہجے میں بیان نہ کرو، معذرت خواہانہ لہجے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ اس میں اس طرح نہ حکم بیان کریں کہ جیسے آپ شرمندہ ہو رہے ہیں بیان کرتے ہوئے۔ آپ کو اسلام کا حکم اچھے انداز میں واضح طور پر بیان کرنا ہے، اعتماد اور جرأت کے ساتھ، مگر کہتے ہیں نا پیار سے سمجھانا ایک ہوتا ہے ڈانٹنا، دونوں لہجے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بات ہوتی ہے تو ہم لگتا ہے جیسے کمزور ہیں اور ہم مجبوراً کر رہے ہیں، تو اس کو معذرت خواہانہ لہجہ کہتے ہیں۔ صحیح بات کرنی ہے، صحیح انداز میں کرنی ہے۔ مثلاً اسلام کا حکم ہے، غیر جو منکرین ختم نبوت ہیں ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ جی کوئی گنجائش نہیں، یہ نہیں کہوں گا کہ ان کے لیے کوئی راہ نہ نکالیں، یعنی اس طرح کا لہجہ نہ اپناؤں جیسے لگے میں کمزور ہوں۔ جو بات ہے حق کی کرنی ہے، مگر اچھے انداز میں کرنی ہے، جہاں ضرورت ہو جوش دکھانے کی وہاں جوش، جہاں ہوش وہاں ہوش۔ سید فیاض صاحب کا سوال کہ غلطی سے 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پڑھ کر اتحیات اور تشہد کے بعد غلطی سے درود شریف پڑھ لیا، پھر یاد آیا تو کیا نماز دہرائی جائے گی؟ نہیں، آپ کو سجدہ سہو کرنا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے تشہد پڑھ لیا لیکن اس سے زیادہ پڑھ لیا تو آپ نے سجدہ سہو کرنا ہے۔ فروہ انصاری صاحبہ کا سوال کہ کرکٹ میچ میں بری کارکردگی کی بنا پر کھلاڑیوں کو برا بھلا کہنا کیا جائز ہوگا؟ یہ آپ کا مزاج ہے، جیتے تو تالیاں ہیں، ہارے تو گالیاں ہیں، یہ آپ کا مزاج ہے۔ کبھی اسی کے لیے آپ بہت کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، پھر اسی کے لیے آپ یہ کھیل کو کھیل رکھو۔ اس کے لیے آپ لوگ کیا کچھ جوئے لگاتے ہیں، وہ پہلے بکیز ہوتے تھے، کیا کیا ڈرامے، اور لوگ کتنی نمازیں چھوڑتے ہیں ان کے لیے۔ کھیل کو کھیل رہنے دو، پوری قوم کو آپ نے، حالانکہ قومی کھیل آپ کا ہاکی ہے، اس پر آپ کی کوئی توجہ نہیں ہے، کرکٹ کا جنون گلی گلی آپ نے سوار کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم اپنے بچوں کی تعمیری جو ہے نا ان کے کردار کو تعمیری طور پر اس کی تربیت نہیں کر رہے۔ نہیں، بڑوں کا مزاج ہے تعلیم و تربیت، تربیت کہتے کس کو ہیں وہ بھی نہیں معلوم ہے، بچوں کو پالنا کیسے ہے، سکھانا کیا ہے۔ یہ جو لوگوں کا ہے نا اس طرح کہ جی اگر جیت گئے تو زندہ باد، کیا آگے وہ چلاتے ہیں ساتھ میوزک کہ تم جیسے کیسے ہو، تم جیتو یا ہارو ہم ہاں وہ اس طرح کے وہ ساتھ میوزک چلا دیتے ہیں، اور پھر اسی پر جناب اگر وہ ہار جائیں تو 6 گھنٹے تک بیٹھ کے ٹاک شو میں ان کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ان کی تربیت کریں، ان کو بھی صحیح رکھیں، وہ آگے جائیں۔ کوئی کتنے کھلاڑی تھے جو گراؤنڈ میں نماز بھی پڑھتے تھے، تاثر دیتے تھے اپنا۔ ہمارے ہاں کسی دن کا کوئی خیال نہیں، کوئی مقدس موقع ہے اس کا کوئی خیال نہیں، اللہ کی پناہ۔ اسرار علی صاحب کا سوال کہ قومی ترانے میں سایہ خدائے ذوالجلال پر سر جھکانے کو بعض لوگ شرک کہتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ جی سر جھکانا سے مراد کتنا جھکا لیا، تھوڑا سا ہلکا سا خم دیا تو کوئی بات نہیں، اتنا جھکے کہ وہ جناب رکوع والی کیسی کیفیت بنے وہ جائز نہیں ہے۔ ہلکا سا سر جھکا لیا کوئی حرج نہیں، لیکن اس سے مراد اللہ کے لیے جھکایا ہے نا، وہ ترانے کے لیے نہیں جھکایا، کہ اللہ کا سایہ مانا ہے، سایہ خدا ذوالجلال ہلکا سا، لیکن عبادت کے طور پر جھنڈے کے سامنے یا کسی کے اتنا جھکنا جس کو انحناء کہتے ہیں وہ جائز نہیں ہے۔ اکبر حسین صاحب کا سوال کہ کیا قائد اعظم اور علامہ اقبال کے نام کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ لگایا جا سکتا ہے؟ ہر مسلمان کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے عقیدے کے بارے میں کنفرم ہو کہ وہ عقیدہ خراب نہیں تھا۔ ہر مسلمان کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم زیادہ تر ان پر جن پر یقین ہوتا ہے ان کے لیے آپ کسی کو کیا کہتے ہیں، کسی کی وفات پہ یا اللہ اس کو اپنی رحمت میں داخل فرما، غریق رحمت فرما، تو وہی بات ہے نا، رحمت اللہ علیہ کا مطلب اللہ کی رحمت ہو اس پر، تو ہر مسلمان جو سچا ہے اس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں۔
لیکن چونکہ عرف عام میں یہ ان کے لیے ہے جو یقینی طور پر، تو اس حوالے سے پوچھا ہوگا انہوں نے۔ ثنا سعید صاحبہ کا سوال کہ کیا مٹھائیوں پر جو چاندی کا ورق لگا ہوا ہوتا ہے اسے کھانا جائز ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مضر صحت ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے۔ جی، مضر صحت کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے جسم یا خون کا حصہ نہیں بنتا۔ یہ بات بتائی جاتی ہے کہ سونے کا ورق ہو یا چاندی کا ورق ہو، یہ آپ کے خون کا حصہ نہیں بنتا، ہلکا سا، اور وہ بھی اصلی ہو۔ آج کل تو سکے کے ورق لوگ لگا لیتے ہیں جو بالکل آپ کے لیے زہر ہیں، اکثر چیزوں پہ لگے ہوتے ہیں اور لوگ کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر یقینی طور پر چاندی کا اور معمولی سا ہے تو ایسی بات نہیں ہے، اور مکروہ وہ نہیں ہے جس کو ہم حرام کے درجے میں لیتے ہیں، یعنی ہر وہ چیز جو نقصان دیتی ہے وہ نامناسب ہے۔ تو یہ ذہن میں رہے، وہ چونکہ جزو نہیں بنتا اس لیے لوگ منع کر دیتے ہیں۔ جنید آفریدی صاحب کا سوال کہ کیا حالت وضو میں شرمگاہ کو چھو لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی، اگر آپ کو شہوت ہوئی اور کچھ خارج ہوا تو، ورنہ نہیں، بس اس کے بعد صرف ہاتھ دھو لیں، وہ بھی جسم کا ایک حصہ ہے، باقی جسم پہ جس طرح ہاتھ پھیرتے ہیں، لیکن آلودگی کا خیال ہوتا ہے، تو اس لیے اگر کچھ اس میں سے نکلا نہیں ہے تو صرف ہاتھ دھو لیں۔ علینا طارق صاحبہ کا سوال کہ اگر کوئی یہ نظریہ رکھتا ہو کہ انسان پہلے بندر تھا اور ارتقائی عمل سے گزرتا ہوا ہماری موجودہ شکل و صورت تک پہنچا ہے تو کیا اس کا ایسا نظریہ رکھنا کفر ہوگا؟ اگر یقین کے طور پر رکھتا ہے تو وہ کفر کی طرف لے جانے والا ہے، یعنی کفر کی طرف، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنایا، بندر سے ہم بندے نہیں بنے ہیں، ہم پانی کے قطرے سے انسان بنے ہیں، وہ قرآن میں پورا بیان ہوا ہے، لیکن یہ کہ اس کو صحیح سمجھ کر یقین کی طرف جائے گا تو کفر کی طرف لے جائے گا اس کو۔ تنزیلہ فاروقی صاحبہ کا سوال کہ کیا رزق کا اطلاق صرف کھانے پینے والی چیزوں پر ہوتا ہے یا جو نقد رقم ہمارے پاس ہوتی ہے جس سے ہم بلز وغیرہ بھرتے ہیں وہ بھی رزق میں شامل ہے؟ لفظ رزق کے معنی دی ہوئی چیز، عطیہ، دی ہوئی چیز۔ میرا وجود رزق ہے، میری اولاد رزق ہے، میری تمام چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں میرے پاس، میرا ہے کیا؟ تو ہر چیز رزق ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، صلاحیتیں لگاتے ہیں۔ تو رزق کے معنی دی ہوئی چیز، اس میں آپ کا کھانا پینا سب کچھ شامل ہے۔ ذیشان قریشی صاحب کا سوال کہ ذکر جمیل کتاب میں ایک عبارت لکھی ہوئی ہے کہ جو ہر حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مالک نہ مانے اور اپنی جان کو ان کی ملکیت میں نہ سمجھے وہ سنت کی لذت و حلاوت نہیں حلاوت پائے گا۔ سے محروم ہے۔ جی رہنمائی فرمائیے کہ سنت کی لذت و حلاوت کا کیا مفہوم ہے؟ جی، مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کو نبی کے تعلق سے جو خوشی ہوتی ہے، اس کے ایمان میں جو کیفیت آتی ہے، جو مزہ آتا ہے، وہ اس سے محروم۔ یعنی حلاوت، لذت کا مطلب کہ ایمان کو تر و تازہ رکھنے والی، طاقت دینے والی، مزہ دینے والی چیز سے محروم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے ہماری جانوں کے مالک ہے۔ میں جب یہ سوچتا ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے، تو میں اگر اس کو نہیں مانوں گا تو اس خوشی سے میں محروم رہوں گا اور میرے ایمان کا معاملہ درست نہیں ہوگا۔ محمد شفیع صاحب کا سوال کہ حکیم لقمان کے متعلق بتا دیجئے کہ وہ نبی تھے یا ولی؟ ذکر ہے پورا وہ غلام تھے، نبی غلام نہیں ہوتا۔ ان کے بارے میں کس نے کہا ہے کہ وہ نبی ہیں؟ قرآن میں پوری صورت موجود ہے، بتایا گیا ہے۔ اشر چودھری صاحب کا سوال کہ بعض اہل علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ کو اختیار کرنے سے منع کیوں کرتے ہیں؟ کس نے منع کیا ہے؟ کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ کون منع کرتے ہیں؟ اہل علم۔ کون سے اہل علم ہیں؟ پتہ چلے۔
اگر وہ واقعی دین کے صحیح جاننے والے ہیں تو پھر وہ کبھی منع نہیں کریں گے، اور باقی کسی اور چیز کے علم کو آپ کہہ رہے ہیں تو اس سے ہمارا کوئی ذمہ نہیں۔ قرآن حدیث کی آیات موجود ہیں ہمارے پاس، قرآن کی آیات احادیث ہمارے پاس موجود ہیں، ہمیں معلوم ہے۔ تو جو واقعی اہل علم نافع قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں وہ کبھی منع نہیں کریں گے۔ عمارہ حسن صاحبہ کا سوال کہ کیا یہ حدیث مجھے ڈر نہیں کہ تم میری موت کے بعد اللہ کے ساتھ شرک کرو گے کا مطلب یہ ہے کہ اس امت میں کبھی شرک ہوگا ہی نہیں؟ جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بخاری شریف میں موجود ہے کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگ جاؤ گے، ہاں اس بات کا خدشہ ہے کہ دنیا کو زیادہ پسند کرنے لگو گے۔ تو ڈر سے مراد یہ ہے کہ جس طرح شرک کے آج کل ہر چھوٹی بات کو، کسی بھی بات کو شرک کہہ دیا جاتا ہے، تو یہ لوگ جو ہے نا یہ شرک کو شاید جانتے نہیں ہیں، یا یہ کہ لوگوں کو خام خواہ مشرک بناتے ہیں اور خود یہ کہہ کے مشرک بنتے ہیں۔ جو شرک کھلا ہوا شرک ہے وہ نہیں، شرک خفی، شرک جلی، ہمارا یہ جو خواہشات پرست ہو جانا یہ بھی ایک طرح سے شرک خفی میں آتا ہے، اپنی خواہشوں کا غلام بن جانا۔ تو وہ جو شرک تھا نا، جو کھلا شرک، حضور نے فرمایا اس میں نہیں پڑو گے۔ تو جب نبی پاک نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ جو مفتیان شرک ہیں ان کے فتووں سے ہم مشرک نہیں بن سکتے، بلکہ یہ لوگ ایسے فتوے لگا کے خود مشرک بنتے ہیں صحیح مسلمانوں کو مشرک کہہ کے۔ مگر شرک کا معلوم ہونا چاہیے کون سی بات ہے جو شرک بنا دے گی، اس کا علم ہو تاکہ ہم اس سے بچیں۔ مظہر خان صاحب کا سوال کہ جس کو صدقہ دیا جائے اس کو کیا بتانا ضروری ہے؟ نیت ہونا ضروری ہے، آپ تحفہ کہہ کے بھی دے سکتے ہیں، اگر وہ پوچھ لے گا تو پھر انکار نہیں کریں گے، لیکن دیتے ہوئے نیت ضروری ہے، کہنا ضروری نہیں ہے۔ ریحان شیخ صاحب کا سوال کہ کیا قبروں میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی زندگی برزخ کی زندگی ہے؟ جی، ہر ایک کی درجہ بدرجہ، نبیوں کی زندگی اور ہے اور امتیوں کی زندگی اور ہے، ان کی جو دوسرے ہیں ان کے لیے برزخی حیات ہے، نبیوں کے لیے حقیقی حیات۔ شکیلہ فیاض صاحبہ کا سوال کہ میرے بچے جوان ہیں، اللہ پاک نے ایک بیٹا اور ایک بیٹی سے نوازا ہے، میں جلد اپنے فرائض ادا کرنا چاہتی ہوں، مگر احباب اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ابھی بچے چھوٹے ہیں، ان کو کچھ بن جانے دو، کچھ جمع کرنے دو، کم از کم ماسٹرز یا بیچلرز تک انتظار کیا جائے، رہنمائی فرما دیجیے۔ جی، بچی کے لیے تو یہ ہے کہ بالغ ہو جائے اور اچھا رشتہ آ جائے تو دیر نہیں کرنی چاہیے۔ لڑکے کے لیے ہے کہ وہ اتنا ہو کہ اس کو کمنا جو گزر اوقات کر سکے، اس کا خرچہ اٹھا سکے، بالکل ہی خالی نہ ہو۔ اگر ماں باپ کہتے ہیں نہیں ہم اٹھا لیں گے تب بھی دیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ کہ بہت زیادہ دیر کرنی کہ نہیں جی اچھا خاصا کمائے گا تو ایسی نوبت میں تو پھر کسی کی بھی نہیں ہوگی سوائے چند گھرانوں کے، مشکل ہو جائے گی۔ اور یہ دیر کرنے کی وجہ سے کتنی خرابیاں معاشرے میں آ رہی ہیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ بہرحال لڑکی کے لیے تو بالکل بھی دیر نہیں کرنی چاہیے، بالغ ہو جائے، اچھا رشتہ ہے فوراً کر دیں۔ لڑکے کے لیے کم از کم ہم کہیں گے زیادہ سے زیادہ 25 برس کی عمر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح اس ظاہری گنتی کے لحاظ سے کیا، تو اتنا ہو کہ کھانا پینا کر سکتا ہے، جو چیزیں ہیں وہ کر سکتا ہے، تو پھر اس پہ دیر کرنا صرف اس لیے وہ غلط ہوگا۔ عبد الکریم عبید صاحب کا سوال کہ جب تم میں سے کوئی بیابان میں گم ہو جائے تو پکارے کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہمارے ساتھ ہر وقت اللہ کے نیک بندے موجود ہوتے ہیں؟ جی، حدیث شریف میں بتایا گیا نا کہ فضاؤں میں، ویرانوں میں اللہ کے بندے موجود ہیں، رجال الغیب نظر نہیں آتے، ان کو پکارنے کے لیے کہا گیا۔ بلکہ وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو یا کہہ کے نہ پکارو، یہ حدیث اس کا جواب ہے کہ جی ان کو پکارو، تو یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اغیثونی، طبرانی میں روایت موجود ہے۔ تو یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، وہ مدد کرتے ہیں۔ فہد خان صاحب کا سوال کہ
اگر کوئی شخص کسی پر بہتان لگائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، اور جس پر لگایا گیا اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ کیا کرے؟ شریعت میں سزا موجود ہے، آپ جائیں، اگر شرعی عدالت ہے وہاں جائیں، لیکن یہاں پر تو اللہ کو، نبی کو، صحابہ اہل بیت کو کچھ کہہ دو کچھ ہلتا نہیں ہے، کسی اور کو کچھ کہہ دو تو قانون حرکت میں آ جاتا ہے، کیمرے سے ڈھونڈ کے پکچر نکال لی جاتی ہے، پکڑ بھی لیا جاتا ہے، لیکن مقدسات دین کے لیے وہ سب کچھ نہیں ہے، اللہ معاف کرے۔ تو باقاعدہ شریعت میں قانون ہے، کسی پر کوئی بہتان لگاتا ہے، پھر قذف ہے، دوسری سزائیں موجود ہیں۔ اسلامی معاشرہ ہو تو پھر ہے نا یہ چیز، یہاں تو مذاق بنا لیا جس کے لیے جو چاہے، جس کو غدار کہہ دیا، جس کو جو چاہے کہہ دیا، اللہ کی پناہ۔ آمنہ سعد صاحبہ کا سوال کہ کیا کسی شخص کے ذہن میں جو کچھ اچھا یا برا ہے اس کا حساب لیا جائے گا؟ دیکھیں، سوچ جو ہے نا، سوچ اس پر نہیں ہے پکڑ، لیکن نیکی کی نیت پر بھی اجر ہے۔ نیکی کی صرف سوچ پر پکڑ نہیں ہے جب تک وہ کرے نہیں، یہ ہم پر مہربانی ہے۔ بعض جگہوں پر ہے کہ وہاں مثلاً کعبۃ اللہ میں ہے، وہاں گناہ کا سوچنا بھی گناہ ہے، مگر ہر جگہ ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اچھی صحبت میں رہیں، اچھے ماحول میں رہیں تو انسان غلط سوچ سے بھی بچتا ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا غلط چیزوں کو نہ دیکھیں، تو ان سے آپ کی سوچ بہکتی ہے، پھر انسان بہکنے لگ جاتا ہے۔ تو صرف سوچ کی حد تک، لیکن مسلسل ایک کی سوچ ہے ہی وہی ہر وقت، تو پھر اس کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ یہ اسی میں گھرا ہوا ہے۔ لیکن جب تک وہ سرزد نہیں ہوتا آپ سے قولاً فعلاً، اس وقت تک آپ پر حکم نہیں لگتا۔ آصف علی صدیقی صاحب کا سوال کہ کیا رمضان کے روزے صرف فطرانہ ادا کرنے کے بعد ہی قبول ہوتے ہیں؟ جیسا کہ حدیث میں بتایا گیا، میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش بھی نہیں ہوتے، قبول ہونا تو دور کی بات ہے، زمین و آسمان کے درمیان لٹکے رہتے ہیں، معلق جس کو کہتے ہیں۔ تو جیسا حدیث میں حکم ہے ویسا ہم بیان کرتے ہیں۔ مجاہد رضا صاحب کا سوال کہ کیا یہ حدیث مسواک کے ساتھ 2 رکعتیں بغیر مسواک کے 70 رکعت سے افضل ہیں، کیا یہ درست ہے؟ یہ حدیث ہے موجود؟ روایتیں ہیں مسواک کی فضیلت میں، کیونکہ اس سے آپ کے منہ کی بو دور ہوتی ہے، ساتھ والے نمازی کو بھی، فرشتوں کو بھی اذیت نہیں ہوتی۔ تو روایات موجود ہیں، اس میں لازمی بات ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر امت کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو لازمی کر دیتا، نبی پاک کا اختیار بھی معلوم ہوا۔ تو اس حوالے سے اس کو ہلکا نہ سمجھے، اگر من و عن لفظ نہیں ہے لیکن فضیلت کے احکام موجود ہیں۔ تجمل انصاری صاحب کا سوال کہ اگر کسی عورت کا شوہر اپنا مال حرام چیزوں پر خرچ کرتا ہے تو کیا وہ اس کے علم کے بغیر اس میں سے کچھ لے سکتی ہے تاکہ اسے بچوں کے لیے بچا سکے؟ ضرورت کے مطابق، اگر وہ ضرورت کے مطابق نہیں دیتا تو ضرورت کے مطابق لے سکتی ہے، وہ جتنا ضروری ہے، لیکن حرام مال ہے تو پھر اللہ کی پناہ، جو کھلائیں گے پھر اثرات ویسے ہی آئیں گے۔ محمد وسیع احمد صاحب کا سوال کہ جب ہم غیر مسلموں کے ساتھ کائنات کی تخلیق پر بحث کرتے ہیں تو وہ ایک سوال لازمی پوچھتے ہیں کہ اگر سب کچھ اللہ نے بنایا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اس میں انہیں کیا جواب دیا جائے گا؟ ان کے نزدیک اللہ کوئی وجود مانتے ہیں، وہ جیسے انسانی وجود ہوتا ہے، جسم ہوتا ہے، ان کو یہی ہم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ لیس کمثلہ شیء، وہ کسی چیز کی طرح نہیں ہے، وہ خود سے ہے، یہی اس کی الوہیت، یہی اس کا مرتبہ ہے۔ باقی جو جتنے ہیں وہ بت بنا لیے لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے، کسی نے آگ کو، پانی کو، لکڑی کو، یا جس کو چاہا معبود سمجھ لیا۔ یہی تو اللہ تعالیٰ کی ایک خاصیت کہ وہ کسی چیز کی طرح نہیں ہے، اگر وہ ہوتا تو پھر اس کے لیے بھی یہ ہوتا تو لم یلد ولم یولد، کہ نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا۔ تو ذہن میں رہے، ان کو یہی بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تم
کیا سمجھ رہے ہو؟ تو یہ جب بتائیں گے کسی چیز کی طرح نہیں ہے، وہ خود سے، جس کو آل مائٹی کہتے ہیں نا انگلش میں، آل مائٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہر طاقت والا، یہی مراد ہوتا ہے نا. تو وہ خود سے ہے، یہی اس کا اصل تصور ہے، جس کو آپ لوگ گاڈ کہہ کے لفظ گاڈ کہہ لیتے ہیں، حالانکہ ہم تو نہیں کہتے، نہ مانتے ہیں ہم اس کو، ورتھی آف ورشپ یعنی عبادت کے لائق. تو اس کے لیے یہی اس کی شایان شان ہے کہ وہ کسی چیز کی طرح نہ ہو، اس کو پرسکرائب اس طرح نہ کر سکیں جیسے آپ کسی فیگر کو کرتے ہیں. ندا اس پر فاطمہ اور بہت سی دلیلیں ہیں، میں نے وقتی طور پر یہ جواب دیا، اور بہت ہے اس میں. ندا فاطمہ صاحبہ کا سوال کہ کیا لڑکی کے گھر والے نکاح کے بعد اس کا حق مہر بڑھا سکتے ہیں یا نہیں، اور شوہر اس اضافے کا شرعاً پابند ہوگا یا نہیں؟ ویسے تحفے کے طور پر دے دینا، لیکن جس پر نکاح ہوا ہے، ایک ہوتا ہے مثل مہر. مثل مہر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے خاندان میں آپ کی خالہ کو، چچا کو کس طرح دیا گیا، یا پہلے بڑے بھائی ہیں، بہن ہیں، ان کو، تو اس کو مثل مہر کہتے ہیں. تو اتنا ضرور ہو کہ وہ اچھا ہو. اگر کسی کا بہت تھوڑا سا 500,000 روپے تھا تو اس کو وہ زیادہ دیتے ہیں تحفے کے طور پر، بالکل دے سکتے ہیں. نکاح اس مہر پر ہو گیا اس وقت کے لحاظ سے، لیکن آج اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو آپ اس کی ویلیو شمار کر کے کہ اس زمانے کے 500 آج کے کتنے ہوں گے، تو اس حساب سے آپ اس کو دیں تو آپ بالکل دے سکتے ہیں. تحفے کے طور پر دیں، ویسے اس کے لیے دیں. عادل خان صاحب کا سوال کہ میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت سے شہادت تک پوری زندگی جاننا چاہتا ہوں تاکہ ان کی پیروی کر سکوں. کیا کوئی مکمل کتاب ہے جو اس کا احاطہ کرتی ہو؟ جی، ان کی سیرت پر متعدد کتابیں ہیں. ہر سیرت کی کتاب میں خلفائے راشدین کا تذکرہ ہے، اور والد صاحب نے بہت طویل تو نہیں، مختصر کتاب سفینہ نوح حصہ اول حضرت علی کے بارے میں لکھی ہے، آپ وہ پڑھ لیں. باقی اس کے بارے میں اتنی کتابیں ہیں، ان کا شمار نہیں ہے. تمام صحابہ کرام، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، بعض لوگوں نے کئی کئی والیوم میں لکھی ہیں. مدیحہ اسد صاحبہ کا سوال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شہزادیاں تھیں؟ کیا اس معاملے میں علماء کی مختلف آراء ہیں؟ جی نہیں، صرف اہل تشیع جن کو شیعائٹس کہتے ہیں نا، شیعہ لوگ، وہ حضور کی 3 بیٹیاں، حضرت سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، ان کو حضور کی بیٹیاں نہیں مانتے. یہ صرف شیعہ ہیں. باقی حالانکہ ان شیعوں کے بڑوں کی کتابوں میں بھی ذکر موجود ہے. یہ نبی پاک کی 4 شہزادیاں ہیں جو نہیں مانتے. وہ میرے نبی پہ الزام لگاتے ہیں، نبی کو گالی دیتے ہیں، معاذ اللہ. ان کی بیٹی اور کوئی کہا جائے کہ تمہاری نہیں ہے، ان کو کیسا لگے؟ تو یہ لوگ ہیں ضد میں اس طرح. لیکن یہ کہ 4 شہزادیاں ہیں، اور شیعہ حضرات کی کتب میں بھی تذکرہ موجود ہے، کوئی اس میں وہ نہیں ہے، لیکن وہ نہیں مانتے. باقی ساری دنیا میں کسی کو وہ نہیں ہے. محمد عمر صاحب کا سوال کہ کیا سجدہ تلاوت کے لیے جھکنے سے پہلے تکبیر کہی جائے گی؟ جی، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کہا کہ سجدہ تلاوت اللہ اکبر کہہ کے ہی شروع ہوگا. اللہ اکبر کہے بغیر وہ سجدہ نہیں ہوگا. زہیب حسان صاحب کا سوال کہ اگر میری محنت نہ ہوتی تو میں کبھی کامیاب نہ ہوتا، کیا ایسا جملہ کہنا درست ہو؟ اس حوالے سے کہ مجھے اللہ نے توفیق نہ دی ہوتی، میں محنت نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا، اس حوالے سے. لیکن یہ کہ اللہ کی طرف سے نہ سمجھے، صرف اس کو اپنی محنت کا شاخسانہ کہ میں نے کیا اس لیے ہوا ہے، وہ درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی عطا سے میری محنت نہ ہوتی تو یہ جملہ اس طرح کہے، وہ فخر کے طور پر، تکبر کے طور پر نہیں، تحدیث نعمت. تحدیث نعمت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی نعمت کا ذکر کرنا، اس کی بات کرنا. تو اللہ کی عطا سے. لیکن یہ ہمارا مزاج ہے، چیز بگڑ جائے تو اللہ کی مرضی، اور اچھی ہو جائے تو میں نے کی ہے. یہ مزاج بنا ہوا ہے، یہ غلط ہے. پروگرام چل رہا ہے؟ اچھا، یہاں پہ رک گیا، تو اگر سٹارٹ ہو جائے تو پھر اگلا سوال لے لوں گا. کیا مطلب، کیوں رک گیا؟ ریکارڈ ہو رہا ہے، سوال لے لوں اگلا.
عبد الکریم صدیقی صاحب کا سوال کہ میں نے آپ سے سنا تھا کہ حضرت امام علی اکبر حضرت امام زین العابدین سے عمر میں زیادہ تھے۔ کچھ دن پہلے مجھے کسی نے بتایا کہ یہ بات درست نہیں ہے اور در حقیقت امام زین العابدین کی عمر امام علی اکبر سے زیادہ تھی، رہنمائی فرما دیجیے۔ تو ان کو علی اکبر کیوں کہتے ہیں؟ سیدھا سا جواب ہے، ساری دنیا علی اکبر کیوں کہتی ہے؟ پھر علی اصغر، درمیان والے علی اوسط، ان کو علی اکبر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب دے دیں۔ اگر آپ نے کہیں سنا ہے، پڑھا ہے، تو آپ اس کی دلیل دیکھ لیں۔ ہمارے پاس جو دلیلیں ہم نے بیان کر دی ہیں، آپ کو وہ ماننا ہے، آپ کی مرضی۔ حمزہ معین صاحب کا سوال کہ کیا یہ بات درست ہے کہ فقہا کا درجہ محدثین سے زیادہ ہوتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہوتی؟ یہ اصل میں علماء کی باتیں ہیں، اس کو عوام کے نہیں، عوام کے لیے محدثین ہوں، فقہا ہوں، علماء ہوں، مفتی ہوں، یہ بعض ان کے اسپیشلائزیشن کرنے کی وجہ سے درجے ہوتے ہیں۔ تخصص فی الفقہ کر لیا تو فقیہ بن گئے، اور علم حدیث میں اگر ماہر ہو گئے تو وہ حدیث کے عالم یا شیخ الحدیث کہلاتے ہیں۔ ہمارے لیے دین کا ہر سچا عالم محترم ہے۔ اب ہمارے ہاں القاب آتے ہیں، ہم بڑے سے بڑا لقب ڈھونڈ کے کسی کے لیے لگاتے ہیں، تو اس کے ہمارے لگانے سے وہ نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے وفوق کل ذی علم علیم قرآن میں، مگر خود بھی لکھوائے جاتے ہیں، کیوں دوسرا نہیں کہے گا، لہذا خود لکھو تاکہ عادت پڑے۔ تو اب امام اعظم ہم کہتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑے بڑے القاب لکھنے ہوں تو لکھ دیتے ہیں، ورنہ صرف امام اعظم کا۔ آج کل تو ہر کوئی اعظم ہے، اعظم یعنی اس کو چھوٹی ڈگری پسند نہیں ہے، خطیب ہو یا قاری ہو، سب بڑے بڑے القاب۔ تو فقہا اور محدثین ہمارے لیے دونوں محترم ہیں۔ اب ان کے ہاں علمی طور پر کیا درجے ہیں کہ وہ علماء کے درمیان وہ شمار ہوتے ہیں۔ پبلک کو یہ ہے کہ کوئی سچا محدث ہے، فقیہ ہے، مفتی ہے، عالم ہے، خطیب ہے، جو بھی ہے، ان کو احترام کرنا چاہیے دین کی وجہ سے، لیکن سچے کا، بدعقیدہ کی بات نہیں کر رہا۔ یہ آج کا آخری سوال۔ انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں، اکاڑوی فورم کے بھی، اکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا کے بھی۔ اس کے علاوہ دونوں پیجز کے ان باکس آپ کے پاس موجود ہیں، اور اس کے علاوہ واٹس ایپ کی سہولت آپ کے پاس موجود ہے، آپ وہاں سے اپنے سوالات اگلی نشست سے پہلے ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ آج کا آخری سوال مصدق رضا صاحب کا، کیا کسی سید کہلانے والے کی تعظیم سے قبل ہمیں یہ مکمل اطمینان کرنا ہوگا کہ وہ سید ہے بھی یا نہیں، یا پھر اس کے کہنے کا اعتبار کرتے ہوئے اس کی تعظیم کرنا لازم ہوگی؟ سید اگر خود چاہے کہ میری تعظیم کی جائے، لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، وہ تقاضا کرے، تو اس کو درست نہیں کہا گیا۔ اسی طرح کوئی اور بھی اگر وہ چاہے کہ جی میری تعظیم کی جائے، تو اس کو درست نہیں کہا گیا۔ لوگوں کو چاہیے، جس طرح ایک عالم ہوتا ہے، شیخ ہوتا ہے، مرشد ہوتا ہے، ہم نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ان کی اولاد کا احترام کرتے ہیں اور کریں گے۔ ان کا ایک درجہ ہے، صحابہ کا، اہل بیت کا، درجہ بدرجہ پھر آگے امت میں آتا ہے یہ سلسلہ۔ ذہن میں رہے کہ شہرت اصل چیز ہے، اصلی اور نسلی سید ہونا۔ اگر ان کے پاس شجرہ ہے اور ان کے بزرگوں سے چلا آ رہا ہے، شہرت ہے، تو ہمارے لیے وہ کافی ہے۔ لیکن کچھ لوگ سید کہلانے لگ گئے، شروع میں شاہ اگر کا لفظ لگایا پنجاب میں، شاہ سید کو کہنے لگ گئے، وہ آہستہ آہستہ لوگوں نے، کسی نے سید کہہ دیا تو انہوں نے برا نہیں منایا، نہیں کہہ دو۔ تو ذہن میں رہے کہ جو آل رسول یعنی وہ اولاد رسول نہیں ہیں اور اپنے آپ کو اولاد کہلاتے ہیں، وہ کتنے بڑے مجرم ہیں ان کو اندازہ نہیں۔ تو اصلی سید ہے، ہمارے پاس شہرت ہے، ہم کھوج میں نہیں جائیں گے، لیکن کسی کے بارے میں شبہ ہو جائے تو پھر اس کے لیے پورا واضح کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے سخت سزائیں حضرت امام مالک نے، دوسروں نے لکھی ہیں
کہ جو اپنے آپ کو سید کر نہیں ہے تو اس کا منہ کالا کرو، گدھے کی پیٹھ پہ بٹھاؤ، پورے شہر میں گھماؤ اور اس وقت تک اس کو بند رکھو جب تک وہ توبہ نہ کر لے، اصلاح نہ ہو جائے۔ لیکن آج کل خاندانی سادات کا تو پتہ نہیں ہے، دوسرے جو ہیں جاپانی اور بنے ہوئے بہت ہیں، اللہ بچائے، ان کو سوچنا چاہیے۔ ہاں، کسی کے بارے میں یہ ہے کہ کسی کے پاس شجرہ نہیں ہے لیکن ان کے بزرگوں کو کہا جاتا رہا ہے اور وہ مشہور ہے، تو آج کل انساب میں لانے والے ماہرین بھی موجود ہیں۔ زیادہ سے زیادہ 2 پیڑھیاں 3 پیڑھیوں کا نہیں پتہ ہوگا، آگے جا کے مل جائے گا سلسلہ۔ تو غیر سید اپنے آپ کو سید نہ کہلائے، جس کو پتہ نہیں ہے وہ احتیاط کرے۔ لیکن یہاں تو جن کا پتہ بھی ہے بہت سوں کا، وہ بھی ضد پہ ہے کہ نہیں جی ہم ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہمارے لیے یہ ہے کہ کوئی کہلاتا ہے تو ہم اس کی نسبت کی وجہ سے وہ ظاہر کر رہا ہے، اگر ہمیں یقین نہیں ہے، پوری طرح معلوم نہیں ہے تو ہم احترام کریں گے، معلوم ہو جائے تو پھر اس کے بارے میں اس کو بے نقاب کرنا ضروری ہوگا۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں علی حیدر راجپوت صاحب، مرتضیٰ چوہان صاحب، طاہر احمد قادری صاحب، ظہیر عباس صاحب، اکرام شریف صاحب، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، بلال قادری صاحب، محبہ ماکدہ صاحبہ، حسن علی صاحب، زبیر اتاری صاحب، فردوس انجم صاحبہ، صعیبہ منصور صاحبہ، رضوان کیسرانی صاحب، عفان قادری صاحب، محمد جنید صاحب، نیاز شیخ صاحب، عفان میمن صاحب، اسد صادق صاحب، ام شہباز صاحبہ، سعد آرائی صاحب، وقاص الحق صاحب، عرفات انصاری صاحب، عظیم مظفر صاحب، ارم صاحبہ، محمد علی صاحب، نوری صاحب، شاہنواز صاحب، بشرا ارشد صاحبہ، راشد قادری صاحب، ابراہیم رضا منصور صاحب، محمد عدنان صاحب، ہمایوں انصاری صاحب، ریحان شیخ صاحب، رضوانہ خان صاحبہ، غلام یاسین صاحب، عدیل صاحب، مظہر خان صاحب، وقار مسعود صاحب، سائرہ صاحبہ، شاہد سرور صاحب، کاشف انصاری صاحب، وقاص مصطفیٰ صاحب، طاہا صدیقی صاحب، مظفر صابر صاحب، سید فیاض صاحب، فروہ انصاری صاحبہ، اشرف اسحاق صاحب، فہد خان صاحب، اسرار علی صاحب، اکبر حسین صاحب، ثنا علی صاحبہ، جنید آفریدی صاحب، تنزیلہ فاروقی صاحبہ، ذیشان قریشی صاحب، اشر چودھری صاحب، عمارہ حسن صاحبہ، عبد الکریم صاحب، آمنہ سعد صاحبہ، آصف علی صاحب، تجمل صاحب، محمد وسیع احمد صاحب، ندا فاطمہ صاحبہ، عادل خان صاحب، محمد عمر صاحب، زہیب حسان صاحب، راؤ عبداللہ صاحب، حمزہ معین صاحب، نورانی منصور صاحب، مصدق رضا صاحب اور سمینہ رافڈہ صاحبہ، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے انشاءاللہ۔ جی، نام لکھتے ہیں، کبھی کبھی رہ جاتے ہوں گے کچھ نام، وہ یہ نہ سمجھیں کہ جان بوجھ کر چھوڑا جاتا ہے۔ نام لکھنے والے کبھی وقفہ کر لیتے ہیں تو رہ بھی جاتے ہیں۔ احد صاحب نام لکھتے لکھتے شاید میرا خیال باہر نکلے تھے، کچھ نام رہ گئے ہوں۔ اس وقت تک عبدالرافع صاحب اپنے ٹیلی فون میں بزی تھے، تو ایسا کبھی ہو جائے تو یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ کا نام جان بوجھ کے چھوڑا گیا۔ ساؤتھ افریقہ میں نظام الدین زلگاؤنکر اشرفی صاحب کی پوتی سراج الدین اشرفی کی جواں سال 20 سالہ بیٹی اچانک بتایا گیا کہ اس کو کینسر ہے اور وہ انتقال کر گئی۔ یعنی صرف 2 دن لگے، تشخیص ہوئی ہے اور 2 دن کے بعد اس کی وفات ہو گئی۔ گھر والوں کے لیے جوان موت کا بہت صدمہ، ڈاکٹر بن رہی تھی وہ لڑکی، اللہ تعالی مغفرت فرمائے۔ مفتی شہاب الدین صاحب کی اطلاع ملی، اشرفی انڈیا میں عالم تھے، انتقال کر گئے۔
ابھی ابھی خبر آئی ہے حاجی افتخار قائم خانی جو سندھ میں ان کا سلسلہ، ان کی بڑی بہن حاجی افتخار قائم خانی کی انتقال کر گئیں۔ اللہ تعالی ان تمام لوگوں کی اور جتنے ایمان والے چلے گئے ان کی مغفرت فرمائے۔ اب سے ایک بار پھر یہ عرض کرنا ہے کہ سفر کے مہینے کے حوالے سے لوگوں میں آخری چہار شنبہ بدھ کو کہتے ہیں، وینسڈے کو، کچھ لوگوں میں اس کو منانے کا رواج ہے، آدھا دن کام نہیں کرتے، سیر تفریح کو نکل جاتے ہیں۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیماری چھونے آئی تھی تو آخری بدھ میں کچھ افاقہ ہوا تھا اور حضور باہر نکلے تھے تو لوگوں نے کچھ اس پر مشہور کر لیا۔ ذرا سمجھیے، صرف آخری بدھ کیوں؟ کیونکہ وصال ہوا ہے پیر کے دن، تو آخری جمعرات بھی، آخری جمعہ بھی، آخری ہفتہ بھی۔ منگل سے شروع کریں نا آپ، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، یہ سارے آخری، کیونکہ پیر کے دن وصال ہوا ہے۔ لیکن صرف بدھ کو شمار کرنا اور اس کے لیے یہ جو باتیں بنائی ہوئی ہیں یہ شرعاً درست نہیں ہیں، بلکہ اس وقت جو بیماری چھونے آئی تھی اس میں شدت تھی تاکہ میرے آپ کے گناہوں کا کفارہ بنے، تو غلط رسمیں نہ کیجیے۔ ہاں، آپ کو کوئی صدقہ خیرات کرنا ہے، نیکی کرنی ہے تو ان 10 دنوں میں زیادہ کیجیے، مگر جو کچھ لوگ دفتروں میں کہتے ہیں نہیں جی ہم چھٹی کریں گے، تو ایسا کرنا اس حوالے سے وہ درست نہیں ہوگا۔ ویسے آپ کو چھٹی کرنی ہے وہ آپ جانیں، لیکن یہ حوالہ دے کر آفیسر سے کہنا کہ وہ چھٹی دیں یہ غلط ہے۔ اس لحاظ سے جو لوگوں نے آخری بدھ کے لیے کہا ہوا ہے کہ جی پیغمبری بدھ ہے، اس دن یہ نہیں کرنا، اس دن یہ کرنا ہے، یہ ایسی باتیں شرعاً درست نہیں ہیں۔ نیکی ضرور کیجئے، روزانہ کیجئے، صبح و شام کیجئے، تو یہ بات بتانی آپ کو ضروری تھی۔ مجھے ایک مرتبہ پھر اپنے تمام سنی بھائیوں سے، اہل سنت و جماعت سے درد مندانہ طور پر یہ کہنا ہے کہ سوشل میڈیا اور اپنے اسٹیجز کو اکھاڑے مت بنائیے۔ ہم اہل سنت و جماعت صحیح العقیدہ، ہمارے عقائد کی ترجمانی کی ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بریلوی نے، حضرت مجدد الفسانی نے، حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے۔ 1400 سال سے جس طرح سلسلہ چلا آ رہا ہے، کچھ عرصے سے علماء، مشائخ، عوام کوئی کھیل بنا لیا ہے، کوئی ضد ہو گئی ہے، صحابہ کے حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے۔ کچھ لوگوں نے ایمان ابو طالب کا مسئلہ اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ کچھ لوگوں نے رضی اللہ عنہ کہنا توہین سمجھا ہے، علیہ السلام کہنا لازمی سمجھ لیا کہ رضی اللہ عنہ کہنا کوئی توہین کی بات ہے، معاذ اللہ۔ کچھ لوگ تذکرہ صحابہ کو پسند نہیں کرتے، کچھ ذکر اہل بیت کو پسند نہیں کر رہے۔ عجیب سی بات ہے۔ اچھا، نکالنے پر تلے ہوئے ہیں سب کو، کوشش کریں کہ ان کے درمیان اگر اختلافات کوئی ہے تو ان کو حل کروایا جائے، کسی طرح مصالحت ہو، کوئی بیٹھ کے مسئلہ طے کیا جائے، نہیں ذرا سی بات پر کہ یہ سنی نہیں رہا، یہ فلاں نہیں رہا، یہ فلاں نہیں رہا، یہ اتنے فتنے۔ اس میں کچھ علماء وہ بھی شدت پسند ہو گئے، کچھ مشائخ شدت پسند ہو گئے، اور کچھ جو ہیں بالکل خاموش ہو گئے۔ یہ تماشا دیکھنے والی باتیں نہیں ہیں، سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا، بٹھانا پڑے گا، مسئلے حل کرنے پڑیں گے۔ اسی طرح بات نہیں چلے گی کہ چھوڑ دیں عوام کو، پھر عوام اپنے اپنے عقیدے خود بنا لیں گے، جس کا دل چاہے گا جس اسٹیج پہ جائے گا جا کے آواز لگائے گا۔ یہ علماء پر بات کرنے والے آج سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں، کل آپ کا گریبان پکڑیں گے، معاذ اللہ۔
سوچیے، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم چشم پوشی کریں، بہت درد سے کہہ رہا ہوں، اس کا حل نکالنا ہے۔ میں عوام سے کہوں گا پہلے آپ سوشل میڈیا پر یہ جو ٹیمیں بنی ہوئی ہیں جو ایک دوسرے کو بھیڑوانے اور اس طرح کی باتیں اچھالنے والے، پہلے یہ اپنے آپ کو، اگر واقعی اللہ سے ڈرتے ہیں تو اپنے آپ کو لگام دیں، اور پھر علماء سے وابستہ لوگ علماء کو بٹھائیں کہ جی بیٹھو، حل کرو، اختلافات دور کرو، نہیں دور ہوتے ہیں تو جو بھی ہے متفقہ موقف بیان کرو، تاکہ ایک طرف ہوں لوگ، یہ تماشے نہ ہوں۔ کب تک یہ ہوتا رہے گا؟ زیادہ وبال علماء پر آ جائے گا کہ کیوں وہ رہنمائی نہیں کر رہے۔ 5 ہوں یا 10 ہوں، پورے ملک کے علماء بیٹھیں، یا تو دوسروں کو بلا کے ان سے واضح کریں کہ جی ان کا موقف سنیں، اس میں جو اصلاح ہو سکتی ہے کریں، نہیں ہو سکتا ہے تو متفقہ موقف بیان کریں۔ یہ نہیں ہے کہ فلاں سے ہاتھ ملا لیا تو یہ ہو گیا، فلاں کے اسٹیج پہ چلے گئے تو یہ ہو گیا، فلاں کے جناب کسی ملاقات ہو گئی تو یہ ہو گیا۔ یہ کب تک ہوگا؟ ہم سب کو اپنے صحیح عقیدوں پر رہتے ہوئے صحیح ماحول رکھنا ہے۔ یہ دشمن کی سازشیں ہیں، اہل سنت کو کمزور کرو، غیر آپ کی اس حالت سے ہنس رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو مجھے اور آپ سب کو اس بارے میں سنجیدگی سے کچھ غور کرنا پڑے گا، سنجیدگی سے کچھ عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ بس میں نے یہی بات آپ کو پہنچانی تھی جو ضروری تھی۔ بہت سے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں۔ ایک صاحب نے آج مجھے کہا کہ جی آپ کچھ ٹائم 5-10 منٹ کچھ وظیفے بتایا کریں۔ میں وظیفے لوگ جو آتے ہیں ان کو بتا دیتا ہوں، لیکن یہ میں نے اس میں رکھا ہے کہ خوابوں کی تعبیر نہیں پوچھی جائے، لوگ اپنے ذاتی سوال نہ کریں، شرعی باتیں جن سے سب کو فائدہ ہو۔ باقی جس کو وظیفے پوچھنے ہوں، میں روزانہ مسجد بیٹھتا ہوں، وہاں آ جایا کریں، بتا دوں گا، ورنہ مشائخ اس سلسلے میں زیادہ کام کر رہے ہیں، ان سے رابطہ کر لیں۔ میں نے تو پوری کتاب چھاپ دی ہے، اور آدھے مشائخ اردو انگلش میں وظیفے اور دعائیں ہی لکھی ہیں، اور ہر سنی کو اجازت دی ہے۔ آپ نہیں خرید سکتے تو PDF موجود ہے، فیس بک پہ موجود ہے، اس میں آپ رہنمائی لے سکتے ہیں۔ باقی جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، میں سب کے نام تو نہیں لیتا، مگر سب کے لیے دعا ہے، دل سے دعا ہے۔ میں جو اپنی بیٹھتا ہوں خاص وقتوں میں، ان میں بھی دعاؤں میں سب کو یاد کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا دے، جو پریشان حال ہیں ان پریشانی دور کرے، ہم سب کے رزق کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے، ہمارے ملک کی خیر ہو، عالم اسلام کی خیر ہو۔ آپ سب بھی دعائیں لیا کریں، دعائیں دیا کریں، نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ شام کربلا کے حوالے سے بتایا تھا، ہم نے محرم کے عشرے میں انگلش ترجمہ اس کا PDF پیش کر دیا تھا، ہارڈ کاپی چھپنے۔ اس میں کچھ غلطیاں نظر آئیں تو ان کی اصلاح کر کے، تصحیح کر کے دوبارہ اب انشاءاللہ کل یا پرسوں آپ کو دوبارہ وہ اپلوڈ کر دی جائے گی، اور ہارڈ کاپی انشاءاللہ جلد آ جائے گی۔ اس کتاب کے لیے بہت تقاضا تھا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔